بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ جن مصائب کا شکار تھے، جن مسائل میں گھرے ہوئے تھے، اسلام نے ان کی زندگی کو آسان سے آسان تر بنایا ہے۔ مثلاً ایسا نظام تھا اسلام سے پہلے رائج کہ لوگ اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، لوگ اپنی دولت کی وجہ سے، لوگ اپنے مرتبے اور مقام کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر فخر کیا کرتے تھے، مگر اسلام نے ایسی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کو انسانوں کے برابر کھڑا کر دیا کہ جو بڑے آدمی کی، جو مرتبے والے کی، جو دولت والے کی، جو علم والے کی اپنی ایک ڈیو ریسپیکٹ ہے، وہ تو اس کی قائم رہے، لیکن بطور انسان کے سارے برابر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ چیز باور کرائی ہے اور مسلمانوں کو یہ سبق یاد کرایا ہے دوسرے لفظوں میں کہ چاہے عرب کا مسلمان ہے یا عجم کا مسلمان ہے، چاہے وہ سرخ و سفید رنگت کا ہے یا سیاہ فام حبشی اور نسل ہے، اسلام کی نظر میں سارے کے سارے برابر ہیں۔ تو اسلام نے سارے انسانوں کو بطور انسان کے ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب کوئی اپنی برتری کا دعویٰ اس انداز میں نہیں کر سکتا کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں تو میں بڑا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، میرا مرتبہ اور مقام ہے۔ نہیں، اس سینس میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ البتہ جو چیز انسان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، جدا کرتی ہے، فائق کرتی ہے، ایک آدمی کو دوسرے لوگوں سے بڑھ کر کے معاشرے میں مرتبہ اور مقام دیتی ہے، اسلام کی نظر میں وہ اس کی قابلیت ہے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، کہ آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا زیادہ ہے، رسول اللہ کی کس قدر اطاعت کرنے والا ہے۔ تو جو ایسا بندہ ہے، اللہ رسول کی مان کے چلنے والا ہے، اللہ رسول کے احکامات پہ زندگی گزارنے والا ہے، بس یہی آدمی باقی سارے انسانوں سے افضل ہے۔ ورنہ بطور انسان اسلام نے انسان کو اونچا کر دیا۔ اب اسلام سے پہلے کا مذہب تھا یہ ہندو مت، یہاں دیکھیں کہ ذات پات کا نظام ہے، لوگ شودر ہیں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوتا کے پاؤں سے بنے ہیں، وہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دے، ان کے کانوں میں علم کا کوئی بھوجن وغیرہ، ان کا کوئی دین کی بات چلی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کانوں میں سیسا ڈال دیں۔ مگر اسلام نے علم کے دروازے سبھی لوگوں پہ کھول کے رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے نامی گرامی علماء بنے، حالانکہ وہ نسل بعد نسل غلام چلے آ رہے تھے۔ تو اسلام نے جو برتری کا معیار تھا وہ تقوی کو رکھا ہے، برتری کا جو معیار تھا وہ علم کو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو رکھا ہے، ورنہ بطور انسان سارے ہی انسان برابر ہیں۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یہ روز روشن کی طرح بڑی واضح سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ماتحتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سب سے بدترین آدمی ہے، وہ جہنمی آدمی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ بندہ گناہگار ہے اور اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے جو اپنے ماتحتوں کا خرچہ روک کے رکھتا ہے۔ اب ماتحت میں اس کی بیوی بھی ہے، اس کا ملازم بھی ہے، اس کا ڈرائیور ہے، اس کا نوکر ہے، اس کے گھر کا خادم ہے، ملازم ہے، باغبان ہے، مالی ہے، اسی طریقے سے اس کے اپنی بیوی، اس کے بچے، ماتحت جتنے بھی افراد آتے ہیں۔ ایک آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کے ماتحت ملازمین ہیں، کسی فیکٹری اور مل کا اونر ہے، مالک ہے تو اس کے ماتحت سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں۔ غرض جس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس شخص کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو یہ عند اللہ مجرم ہوگا، اللہ رسول کی تعلیمات کا یہ انکاری ہے اور اس سبب سے گناہگار ہوگا۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ کسی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی سی بات بھی کافی ہے کہ آدمی اپنے ماتحتوں کا خرچہ روک کے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت لانے سے پہلے عرب معاشرے میں عورت کو اتنی اچھی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، عورتوں کو بالکل گری پڑی مخلوق سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام نے ان کو بہت اونچا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بنا دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بڑا بہتر کون ہے؟ اس زمانے میں بہترین مالدار کو سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں سب سے بہترین اس کو سمجھا جاتا تھا جو شاہ سوار ہوتا تھا، گھوڑ سوار ہوتا تھا، جنگ کرنے والا آدمی ہوتا تھا۔
جو بہت بڑا سپہ سالار اور جرنیل ہوتا تھا اس کو عظیم سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ سب سے بہترین ہے۔ اور فرمایا انا خیرکم لأہلہ، میں اگرچہ نبی ہوں، اگرچہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں وجہ کائنات ہوں، ساری کائنات میری وجہ سے بنائی گئی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اسی لیے میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتلا رہے ہیں کہ میں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کے جو واقعات ہیں دیکھیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما رہے تھے کہ بلال وہ آدمی ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں جس سواری پہ سوار ہوں گا، میں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہوں گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے جنت کی طرف بھیج رہے ہوں گے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں میری سواری کی لگام ہوگی، باغ ہوگی، اور بلال مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے ساتھ یہ سلوک اپنایا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، دودھ کا پیالہ پلانا ہے جی، سب کو پلا لو، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیے، حالانکہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے عظیم ہیں، ساری کائنات کے افضل ترین آدمی ہیں، مگر اس کے باوجود ماتحتوں کا اتنا خیال رکھا۔ اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، بالخصوص غزوہ خیبر کے بعد، بیویوں کو ایڈوانس 1 سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جو خرچ تھا سالانہ، وہ ایڈوانس پہنچ جایا کرتا تھا۔ اور آپ کی تعلیمات کو آپ کے خلفائے راشدین نے اپنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب حضرت بیت المقدس کی فتح کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس زمانے کے جو کافر ہیں، جو اس وقت بیت المقدس پہ قابض ہیں، انہوں نے اپنی آسمانی کتابیں کھولی ہوئی ہیں اور اس میں اپنی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو مسلمان حکمران بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی یہ علامت ہوگی، اس کی یہ علامت ہوگی۔ ان علامات میں سے ایک سب سے اہم علامت یہ بھی تھی کہ جو حکمران بیت المقدس فتح کرنے کے لیے آئے گا وہ پیدل سوار ہوگا، اور اس کا جو غلام اور خادم ہوگا وہ اپنی سواری پہ ہوگا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خادم باری باری اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے تھے۔ اتفاقاً جب بیت المقدس قریب آیا تو اسی غلام کی باری تھی۔ اس نے کہا بھی صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آپ بیٹھ جائیں، کافر کیا کہیں گے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور فرمایا تیرا حق ہے، تو ہی سوار ہوگا، میری پیدل چلنے کی باری ہے تو میں پیدل ہی چلوں گا۔ ماتحتوں کے ساتھ اس قدر اچھا رویہ اپنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات دیکھیں کہ سرور کائنات حضور پرنور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، آپ کا آخری وقت تھا، آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے والے تھے، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو 2 الفاظ تھے، جو 2 لفظ تھے، وہ یہی تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اور دوسرا یہ کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان پر ظلم و ستم نہ کرنا، ان کے حقوق غصب نہ کرنا، تو یہ تمہاری کامیابی ہوگی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے آخری وقت میں یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔